تو پھر آپ کے عقیدے میں بھی وہ جھلک پیدا ہوگی جو اہل سنت ہونے کے لیے ضروری ہے. جو یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے جناب مر جائے تو پتہ ہی کچھ نہیں رہتا، اگر یہ عقیدہ صحیح ہو تو باپ کے خوش ہونے کے کیا معنی ہے؟ قبر میں خوش کس طرح ہوگا اگر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا پیچھے کوئی کیا کر رہا؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر یہ پتہ ہو، یہ عقیدہ ہو جائے کہ جو قبروں میں چلے جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہوتا ہے، قبروں والوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا، اگر یہ عقیدہ ہو تو یہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے ان کے مرنے کے بعد وہ کام کرو جو وہ زندگی میں پسند کرتے تھے، وہ قبر میں خوش ہو جائیں گے. پتہ چلے گا تو خوش ہوں گے یا پتے کے بغیر ہی خوش ہوں گے؟ ہاں، کتاب الوفا کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں حاضر ہوئیں. سرکار ان کے لیے بہت خوبصورت سے ضیافت تیار کرتے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ خدیجہ کی سہیلیوں سے بڑی شفقت فرماتے ہیں. ماں باپ تو ماں باپ ہے نا، بیگم کا بھی حق ہے خدا کے قانون میں. جانوروں کی طرح جوڑے کی زندگی نہیں گزارنی. ایک مسلمان ہو، عورت کو ایک بیوی ہی نہیں سمجھنا. عورت سے انسان پیدا ہوا، عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت دادی بھی ہے، عورت نانی بھی ہے. بیوی ہونے کا تو ایک عورت سے رشتہ ہے، کروڑ ہر رشتے عورتوں سے ہیں جو سارے بزرگی اور تقدس کی قسم کے ہیں. تو یہ سمجھنا یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کو جانور نہیں سمجھنا. عورت کا بیوی ہو کر کے بھی ایک تقدس ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا بدترین وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ جوڑے والی زندگی گزارے اور اس کا ذکر کسی دوست یا یار یا کسی مہربان سے کرے. فرمایا قیامت کے میدان میں ذلیل ترین انسانوں میں وہ اٹھے گا. اس لیے کہ اس کی بیوی ضرور بنی ہے ایک مجبوری کی وجہ سے، لیکن اس کا سطر کوئی بازار کا سودا نہیں کہ اس کا ذکر کرے. وہ کسی کی بیٹی بھی ہے. اس نے ایسے الفاظ کہہ کے لوگوں کی بہنوں کو بے حجاب کیا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کو بے حجاب کیا. تیرے ساتھ تو ظالم ایک رشتہ بیوی ہونے کا، یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، اس کی آبرو کا آج اس سے تعلق نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں لگتی، کسی کی پھوپھی نہیں لگتی، یہ کسی کی خالہ نہیں ہے. تم نے جس کے حجاب کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس میں درجنوں کے حساب سے نہیں سینکڑوں کے حساب سے آدمی ہو سکتے ہیں کہ جن کی پگڑیوں کو تم نے اچھالا ہے. سرکار کی بارگاہ میں وہ خاتونیں حاضر ہوئیں تو سرکار نے ان سے بڑی محبت کی. سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے خدیجہ کی سہیلیوں سے بڑی شفقت کی، اور خدیجہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ پہلی بیوی صاحبہ ہے کہ جو حضور کی عمر شریف 25 برس کی تھی اور جناب سیدہ کی عمر 40 برس کی تھی. 15 برس کا بیوی میں ڈیفرنس تھا. بیوی 15 برس بڑی تھی تو یہ نکاح ہوا تھا. وہ ہماری سگی نانی وہ ہے، ہم لوگ جتنے بھی سید ہیں نا ان کی اولاد میں سے، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے. تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں کہ جس وقت خدیجہ کی سہیلیاں میرے پاس آتی ہیں اس وقت خدیجہ انتظار کرتی ہے کہ سرکار میری سہیلیوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمائیں گے. میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو خدیجہ جو ہے وہ اپنی قبر میں راضی ہو جاتی ہے. جناب سیدہ کا مزار کس جگہ ہے؟ مکہ شریف میں. یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مدینہ شریف کا. تو کئی 100 میل کی دوری پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پتہ چلتا ہے تو خوش ہوتی ہیں نا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے ہزاروں میلوں کی دوری ہو تو جن کے کوئی تعلقات ہوتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ میرے تعلق والا کوئی گیا ہے، کیا اس نے عزت کی ہے یا نہیں کی. جو قرآن نے ابھی کہا ہے حضور کے اقربا کا حق ادا کرو، حضور کے اہل بیت کا حق ادا کرو. کیا مطلب؟ اگر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو کئی 100 میل کی دوری پر نبی کے کسی بیہیویئر پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے کہ اچھا نہیں کیا، تو میں پوچھتا ہوں جس کو نبی کہتے ہو اس کو یہ کیوں پتہ نہیں کہ میری اہل بیت میں سے کوئی آدمی گیا کس نے کیسا سلوک کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے. سید عبدالقادر جیلانی زندہ باد. نبی پاک علیہ السلام دے دین دی کہانی ڈکشنری انگلستان روزے پاک دی نشانی کوئی ایسا مزہ کہانی. سبحان. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں کا زندگی میں حق تسلیم ہوتا ہے اگر ان کا حق ادا نہ کیا جائے تو موت کے بعد بھی ان کا حق ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور روحانی طور پر اس کا طریقہ کار جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن سورہ جمعہ پڑھ کے اپنے والدین کو ثواب بخشا جائے تو اس سے بھی ان کی روحیں راضی ہو جاتی ہیں. فرمایا وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے تو تم نے اف بھی نہیں کہنی.
کیوں بھائی؟ کا اف گالی نہیں ہے، صرف یہ ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کوئی بات تمہیں اچھی نہیں بھی لگتی نا تو ماں باپ کو یہ مت جتاؤ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ نتھنے چڑھا کے چی بجبی ہو کے گھور گھور کے ماں کو کہنا ماں کوئی تیری شادی ہو رہی ہے، میری شادی ہو، مجھ سے پوچھو میں اس بات کو چاہتی ہوں یا نہیں چاہتی ہوں۔ باپ کو کہنا کہ تو اپنے خاندان کی عورت سے شادی میری کرانا چاہتا ہے، میری شادی ہو رہی ہے تیری ہو رہی ہے۔ کہ یہ کافرانہ طریقہ کار ہے، یہ مومنانہ طریقہ کار نہیں۔ باپ تمہارا بھی مالک ہے، تمہاری ہر کمائی کا بھی مالک ہے، اور اس وقت تمہاری حیثیت مریض کی ہے، باپ کی حیثیت ڈاکٹر کی ہے۔ مریض کے بارے میں ڈاکٹر کی رائے قابل عمل ہوا کرتی ہے، مریض کی رائے قابل عمل نہیں ہوا کرتی۔ مریض کو پھوڑا ہے، ہاتھ لگاؤ تو وہ گالیاں دیتا ہے، لیکن اس وقت ڈاکٹر اس کو بے ہوش تک کر لیتا ہے، لیکن کام وہ کرتا ہے جو ڈاکٹر کی سمجھ میں ہوتا ہے۔ اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو 100 گالی دیتا ہے ڈاکٹر کو، لیکن ڈاکٹر وہ پھوڑا پھوڑ دیتا ہے، اور پھوڑنے کے بعد اس میں سخت قسم کی دوائیاں لگاتا ہے۔ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے او اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ مگر جب تک وہ مریض رہتا ہے اس حد تک گالیاں دیتا ہے، درد ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور والدین اس وقت ڈاکٹر ہیں، اس لیے کہ تمہاری شادی ابھی پہلے نہیں ہوئی، وہ نہیں کی پہلے ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ تلخیاں ماں نے بھی دیکھی ہیں، باپ نے بھی دیکھی ہیں۔ تم کیوں اپنی سمجھ کے بارے میں حاتم تائی بن بیٹھے ہو، لوگوں کے مشوروں کو معتبر سمجھتے ہو؟ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے اور 20 سال محنت کر کے تمہیں اس جوانی تک پہنچایا ہے، جس باپ نے اپنی زندگی کی قیمتی آرزوؤں کو قربان کر کے لوگوں سے ادھار لے لے کے تیری عیدیں کرائی ہیں، وہ باپ کبھی غیر مخلص ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری سمجھ کی غلطی ہے۔ تم اپنے جذبات میں آ کے کوئی چیز پسند کر رہے ہو اور یہ چیز تمہیں بعد میں چل کے پریشان کرنے والی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے کبھی زندگی میں اندھوانے یا خربوز کھائے ہوں گے، ان کے فوراً بعد زبردست پیاس لگتی ہے اور پانی پینے والا کہتا ہے میں پیوں ہی پیوں، لیکن ماں کہتی ہے نہیں بیٹا یہ پانی نہیں پینا۔ وہ تکلیف ہوگی بیٹے نہیں پانی نہیں پینا، ابھی تم نے خربوزہ کھایا پانی ہی پیتے پیو۔ اب وہ پانی سے روکنے والی اسے دشمن بنتی ہے، پانی پینے کی آرزو رکھنے والا گالیاں دیتا ہے۔ مگر اس ماں اگر روکنے میں کامیاب ہو جائے، بچہ بعد میں صحت مند ہو کے ماں کو دعائیں دیتا ہے۔ لیکن اس وقت اگر بچہ اپنی مرضی پوری کر لے تو جلاب لگ جاتے ہیں، ہیضہ لگ جاتا ہے، کیا انہیں لگ جاتی ہے۔ وقتی طور پر تو یہ کہنے میں حق بجانا ہے کہ مجھے پیاس سخت لگی ہوئی ہے، لیکن اصل بات صحیح کون ہے؟ صحیح ماں ہے جو اس کے انجام کو سوچتی ہے۔ سڑکوں پہ جاتے نوجوانوں کو دیکھ کے، ان کے کمر کا پتلا پن دیکھ کے خاوند ہونے کے لیے قبول کر لیا، جاتے جاتے آنکھیں لڑ گئیں۔ تم نے یہ نہیں پتا کہ یہ ایسا بدتمیز انسان، ایسا بد کردار انسان جو جاتے جاتے لوگوں کی لڑکیوں کو ورگلا رہا ہے، اس نے اور کتنوں کو ورگلایا ہوگا۔ آج وہ تمہیں بیگم بنا لے گا، کل دوسری کو بنا لے گا، پرسوں تیسری کو بنا لے گا۔ شباب شعلہ خس یک نفس ہے، ہوس کو پاسے ناموس ہے وفا کیا۔ تنکوں کو آگ جلدی لگ جاتی ہے لیکن جلدی بجھ بھی جاتی ہے۔ پھلائی کی لکڑی کو آگ دیر سے لگتی ہے لیکن کچھ دیر اس کے انگارے بھی رہتے ہیں۔ انگارے بجھا لو دوبارہ اس کی آگ بناؤ تو پھر بھی بنتے ہیں۔ جو سہارے سے بیگم بنتی ہے، جو سہارے سے مرد بنتا ہے، وہ مرد یا بیگم بن جائے پھر جان بھی دیتے۔ یہ بات ہمارے دیہاتیوں میں ایک بڑی سادے سے لفظوں میں مشہور تھی، مگر وہ نصیحت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی وقت کوئی ایک بدقماش انسان کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، لیکن اب لے جانے کے لیے بھاگنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب بھاگنے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ ان کے پاس نہیں تھی۔ جہاں لڑکی اغوا کی وہاں سے گھوڑی بھی اغوا کر لی۔ گھوڑی پر دونوں وہ مغوی اور مغویہ دونوں بیٹھ گئے اور چل دیے۔ راستے میں ایک ندی آ گئی جس کو پار کرنے لگے، تو وہ لڑکی کہتی ہے اس سے اتر کے اسے پار کرنا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کوئی تجربہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کا تجربہ نہیں، اس کی ماں کا تجربہ ہے۔ کہا ماں کا کیا تجربہ ہے؟ کہا اس کی ماں جب پانی سے گزرا کرتی تھی، پانی ذرا زیادہ گہرا ہو تو وہ پانی میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یہ اس گھوڑی کی بیٹی ہے، تو پانی ذرا زیادہ گہرا ہے تو خیال ہے کہ یہ گزرے گی تو بیٹھ جائے گی۔ میں نے کہا یہ کہاں لکھا؟ انہوں نے کہا لکھا انہیں آگے تجربہ کیا ہے، کیونکہ اس کی ماں جو تھی وہ بیٹھا کرتی تھی نا، تو بعد میں تجربہ کرنے میں پتہ چلا کہ جو اس کی ماں ہے وہ بیٹھنے لگی ہے۔ وہ کیوں بیٹھتی تھی؟ اس کی ماں بیٹھا کرتی تھی۔